نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ کچھ نشستوں میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور ان کی زندگی میں ایک مسلمان کے لیے کیا سبق ہے کہ بادشاہت میں، عہدوں میں بھی اللہ کو کیسے راضی کیا جا سکتا، اور ساری دنیا حاصل کرنے کے جب اختیارات انسان کے پاس ہوں پھر بھی انسان آخرت والا کیسے بن سکے، زندگی گزار دے۔ وہ الحمدللہ وہ نشستوں میں وہ بات عرض کی تھی۔ اب یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابی، ان کی زندگی انشاءاللہ یہ سلسلہ عرض کرتا ہوں، اور بیچ بیچ میں ان کی زندگی میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، کیا نصیحت ہے، وہ انشاءاللہ عرض کروں گا۔ تو پہلے ایک مختصر سا تعارف، آپ کا نام کیا تھا، آپ کا حلیہ کیا تھا، آپ کا مزاج کیا تھا، آپ کا نسب کیا تھا، کس قبیلے کے تھے، اس قبیلے کی عادتیں کیا تھیں، وہ قبیلہ کیسا تھا۔ پھر انشاءاللہ اسی طریقے سے جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھی، آپ کی تعلیمی زندگی، علم، اس کے بعد آپ کی عملی زندگی، پھر آپ کی دعوتی زندگی یعنی دینی خدمات، انشاءاللہ اسی طریقے سے عرض کروں گا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام جندب تھا، ابو ذر کنیت تھی جندب، اور حدیثوں میں ملتا ہے پیار سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو یا جنیدب بھی کہا۔ خود کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلایا اور جگایا اور فرمایا انما ہذہ زجعۃ اہل النار، انما ہذہ زجعۃ اہل النار، یہ سونا یہ جہنمیوں کا سونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ تنبیہ فرمائی۔ ایسے ہی یہ جو فرمایا، ابو داؤد میں بھی ہمیں ایک قصہ ملتا ہے، اور وہ بھی قبیل غفار کے ایک صحابی ہیں۔ وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ میرے والد اصحاب صفہ میں سے تھے۔ آپ کے علم میں ہے اصحاب صفہ ایک چبوترا تھا، اور غریب قسم کے مسلمان وہاں رہا کرتے تھے، اور دن بھر وہ اللہ کے نبی سے دین سیکھتے، وہی مدرسہ تھا، اور بعد میں اللہ کے نبی کہہ دیتے، صحابہ کے وہ مہمان بن جاتے، کچھ مہمان حضور علیہ السلام کے پاس آ جاتے۔ تو ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے والد اصحاب صفہ میں سے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو عائشہ کے گھر چلتے، لے گئے ان کو ساتھ۔ کہنے لگے جب ہم چلے گئے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے، صفہ والوں کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ اطعمینا، عائشہ کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، امام الانبیاء کا گھر ہے، کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دلیا ٹائپ کی کوئی چیز تھوڑی سی لے آئیں، تو جو صحابہ موجود تھے انہوں نے کھا لی۔ کم ہوگا، اللہ کے نبی نے دوبارہ فرمایا یا عائشہ اطعمینا، کچھ اور کھلائیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دوبارہ کچھ حلوہ قسم کی نوعیت کا وہ لے کے آ گئیں، وہ بھی تھوڑا سا تھا، لوگ مہمان زیادہ تھے، جو تھا کھلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ اسقینا، عائشہ کچھ پینے کے لیے ہو تو وہ بھی لے آؤ۔ حضرت عائشہ ایک بڑے برتن میں
دودھ لے آئیں. دودھ بھی اتنا نہیں تھا کہ آنے والوں کا پیٹ بھر سکتا، نہ کافی تھا. حضور علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا عائشہ اسقینا، اور کچھ موجود ہو تو وہ لے آؤ. تو پھر جو تھوڑا سا بچا تھا ایک چھوٹے سے پیالے میں جو بچا کچا دودھ تھا وہ لے آئیں. وہ حضور نے پلا دیا، مہمانوں نے پی لیا. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئتم بتم و ان شئتم انطلقتم الی المسجد. اللہ اکبر. ہمارے یہاں ایک چیز حضور علیہ السلام کی ملتی ہے، مروت، اخلاق. حالانکہ آپ معلم کے منصب پہ تھے، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ آپ نے کیا کہا؟ اب آپ حضرات یہاں رات گزرنا چاہیں تو آپ یہاں ٹھہر جائیں، آپ مسجد تشریف لے جانا چاہیں تو مسجد چلے جائیں. یہ انداز ہے. آپ رات یہاں گزارنا چاہیں تو یہاں گزار لیں، آپ مسجد جانا چاہیں تو مسجد چلے جائیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد چلے گئے تو میں سو رہا تھا تو سحری کے وقت کسی نے مجھے جگایا. یہ وہ جو صحابی ہیں ان کے والد کا قصہ ہے. اس طریقے سے ہم کھا پی کے مسجد آ گئے. اب سحری کے وقت حضور مجھے کسی نے جگایا. جب میں نے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں الٹا لیٹا ہوا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہلایا اور فرمایا ان هذه زجعۃ یبغضہ اللہ. اس طرح کا سونا اللہ کو مبغوض ہے. الٹا لیٹنا، اوندھا لیٹنا. فرمایا ان هذه زجعۃ یبغضہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کو مبغوض ہے. تو یہ بہرحال یہ میں نے واقعہ اس سے سنا دیا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ الٹے لیٹ گئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ لیٹنا جہنمیوں کا لیٹنا. ایک مرتبہ یہ صحابی الٹے لیٹے، حضور نے فرمایا یہ لیٹنا اللہ کو مبغوض ہے. اور بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ فرمایا یہ لیٹنا اللہ کو پسند نہیں. بہرحال ہمیں نیند کے سونے کے آداب بھی اللہ کے نبی نے سکھائے. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ کاش کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ان الفاظ کا تکرار ہو. بیٹا یہ اللہ کو پسند نہیں، بیٹا یہ عادت اللہ کو پسند نہیں، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں، یہ رویہ اللہ کو برا لگتا ہے. کاش کہ یہ جملہ اتنا دہرایا جاتا کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی پسند اور ناپسند بن جاتا. اب ہمارے گھروں میں 1000 مرتبہ ہم یہ جملہ سنتے ہوں گے، یہ کھانا مجھے پسند نہیں، یہ کلر مجھے پسند نہیں، یہ گاڑی مجھے پسند نہیں، یہ لباس مجھے پسند نہیں، یہ جگہ مجھے پسند. مزید آگے بڑھیں، یہ چیز میری بیوی کو پسند نہیں، یہ میرے بچوں کو اچھا نہیں لگتا. اور آگے بڑھیں، یہ ہماری سوسائٹی میں یہ چیز پسند نہیں، ہمارے کلچر میں یہ چیز پسند نہیں. ساری وقت کہیں چلے جائیں یہ الفاظ ٹکرائیں گے، یہ مجھے پسند نہیں، یہ ہمیں پسند نہیں. اللہ اکبر. جس رب کی زمین پہ چل رہے ہیں، جس کا دیا ہوا رزق کھا رہے ہیں، کبھی اس کا بھی تو تذکرہ ہو کہ یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں، یہ ہمارے اللہ کو پسند نہیں. تو اس کی پسند کوئی وہ نہیں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہم اپنے گھروں میں اس چیز کا تکرار کریں. یہ اللہ کو پسند ہے بیٹا، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ طریقہ اللہ کو پسند ہے. تو یہی زندگی کا مقصد ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. بہرحال حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام ان کا جندب تھا، اور جنیدب پیار سے اللہ کے نبی ان کو کہا کرتے تھے. حلیہ کیسا تھا؟ حلیہ کیسا تھا آپ کا؟ تو کتابوں میں آپ کا حلیہ بھی لکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں مختلف انداز سے آپ کا حلیہ سامنے آتا ہے. جو مجذوب، ایک جذب، ایک صاحب حال. آپ نے دیکھ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک حال میں ہوتے ہیں، بس وہ مجذوبانہ ایک کیفیت ہوتی ہے. تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کچھ اس قسم کی کچھ کیفیت تھی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. آپ کا حلیہ بیان کرنے والے لکھتے ہیں آپ لمبے قد کے تھے،
بال گھنے تھے، رنگ یا تو سانولا تھا یا سیاہ تھا، اور عجیب آپ کی کیفیت تھی کہ مسند احمد حدیث کی کتاب ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بکھرے ہوئے بال، الجھی ہوئی داڑھی، کبھی کنگھی کر لی کبھی نہیں، کوئی اس حال میں دیکھ، عجیب دل والے. کبھی کسی نے پکڑا تو آپ کو پکڑ کے آپ کے کپڑے دھلا دیے، کپڑے بدلوا دیے، ورنہ ان کو اپنا کوئی ہوش نہیں تھا. قبیلہ بنی ثعلب کے ایک شخص کہتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی ہمارے سامنے سے گزرا، الجھے ہوئے بال تھے، پراگندہ، سر اور داڑھی دونوں سفید. لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں. ہم نے یہ سن کر آپ سے اجازت مانگی کہ حضرت آپ اجازت دیں ہم آپ کا سر دھو دیں. انہوں نے اجازت دے دی. ہم سے کچھ مانوس ہو گئے. ایک مجذوبانہ کیفیت تھی. راستے چلتے میں قرآن پڑھ رہے ہیں، سجدے کی آیت آ گئی، سڑک پہ ہی سجدہ کر دیا، سڑک پہ ہی سجدہ کر دیا. یہ حدیثوں کی کتاب میں ملتا ہے کہ یہ آپ کی کچھ کیفیت تھی. اب آپ کا جو لباس تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تو عجیب بات لکھی ہے کہ کوئی کپڑا ہوتا پہن لیا، بلکہ آگے آئے گا، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ کسی نے دیکھا، جیسے ہم ایک کلر کا سوٹ پہنتے ہیں، یہ بھائی نیلے کلر کا پہنے ہوئے ہیں، تو قمیص الگ کلر کی، شلوار الگ کلر کی. ان کا غلام بھی بعینی ہی وہی سوٹ پہنا ہوا ہے، قمیص الگ کلر کی. کسی نے کہا یہ آپ کی قمیص شلوار غلام پہنا ہوا ہے، تو اگر یہ پورا سوٹ آپ پہن لیتے وہ سوٹ اس کو دے دیں. کہا نہیں، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ یہ تمہارے غلام، جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، جو تم پہنو وہ ان کو پہناؤ. اور کوئی کپڑا نہیں ملتا، ایک مرتبہ کمبل اوڑھ لیا. ایک دن آپ بدبوؤں کا سا کمبل اوڑھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے. کسی شخص نے پوچھا آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی کپڑا نہیں ہے؟ فرمایا ہوتا تو تم ضرور اس کو میرے بدن پہ دیکھتے. اس شخص نے کہا کل 2 دن ہوئے میں نے دیکھا تھا آپ کے پاس ایک عمدہ جوڑا تھا، وہ کہاں گیا؟ بولے تھا تو، لیکن میں نے ایک شخص کو دیکھا تھا وہ مجھ سے زیادہ مستحق تھا، وہ جوڑا میں نے اس کو دے دیا. تو وہ کہنے لگا نہیں، آپ سے زیادہ کون مستحق ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی کمبل اوڑے ہوئے ہے، جس شخص کے پاس پہننے کے لیے کمبل ہو، کوئی لباس نہ ہو، اس سے زیادہ محتاج کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کی ضد دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے. نہایت سخت لہجے میں کہا خدا تجھے بخشے، تو نے دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا ہے. خدا تجھے بخشے، تو نے دنیا کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا ہے. کیا میرے جسم پہ یہ چادر نہیں ہے؟ یعنی بے شک کمبل ہی ہے تو صحیح، ننگا تو نہیں ہوں. اور کیا ایک چادر نماز پڑھنے کے لیے میرے پاس نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اور پھر فرمایا اے شخص، میرے پاس بکریاں بھی ہیں جن کا میں دودھ پیتا ہوں، میرے پاس گدھے ہیں جن پر بازار کی چیزیں خرید کر لاتا ہوں، میرے پاس غلام بھی ہیں جو میری خدمت کرتے ہیں، کھانے پکانے میں میری مدد کرتے ہیں. اور ہاں، عید بقرعید کے لیے ایک عبا بھی میرے پاس ضرورت سے زائد ہے. تم خود انصاف کرو، ان نعمتوں سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ بلکہ جو عبا میرے پاس زائد ہے، عجیب بات، جو لباس ایک میرے پاس زائد ہے، مجھے ڈر ہے، میں ڈرتا ہوں کہیں مجھ سے اس کا محاسبہ نہ ہو. اللہ، کبھی ہمیں بھی یہ خیال آیا ہمارے پاس کس قسم کی تعلیم ہے؟ ایک شخص جو کمبل پہنے ہوئے ہے اور بکریوں کے دودھ پہ اس کا گزارا ہے، اور یہ اس کا لباس، یہ اس کا کھانا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک جوڑا زائد بھی ہے اور مجھے ڈر ہے کل قیامت میں مجھ سے اس کا حساب نہ ہو. یہ فرق ہے. ہمیں
اتنی نعمتوں کے باوجود ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، یہ نہیں ہے ہمارے پاس، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں پہ شکوے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں پہ ڈرتے تھے کہیں حساب نہ ہو جائے، کہیں حساب نہ ہو۔ حساب کا خوف تھا۔ بخاری یا مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے باہر نکلے، دیکھا تو ابو بکر اور عمر بھی نکلے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما ھذہ الساعہ، اس وقت آپ حضرت کیسے باہر نکلے؟ کہا الجوع یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھوک نے باہر نکال، بے چین ہو کے بھوک سے، ابو بکر بھوک سے باہر آ رہے ہیں، عمر بھوک سے باہر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لاخرجنی الذی اخرجکما، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جس چیز نے تم کو نکالا گھروں سے اسی چیز نے مجھے بھی نکالا۔ اچھا چلو چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ ایک انصاری صحابی تھے، یہ تینوں مقدس ہستیاں ان انصاری صحابی کے گھر پہ چلے گئے۔ وہ گھر میں نہیں تھے، بیوی گھر میں تھیں۔ بیوی کہنے مرحبا 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 و اہلا۔ حضور نے فرمایا بھائی وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے کے لیے گئے ہیں، آپ تشریف رکھیں۔ بٹھا لیا، اتنے میں وہ صحابی آ گئے۔ اللہ کیا قسمت تھی کہ وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ گھر میں امام الانبیاء ہیں، صدیق اکبر ہیں، اور گھر میں عمر ہیں۔ ایک دم ان کی زبان سے نکلتا ہے الحمدللہ ما احد اليوم اکرم اضیافا منی، الحمدللہ آج کے دن مجھ سے زیادہ، میرے گھر سے زیادہ کسی کے گھر میں اتنے معزز مہمان نہیں۔ اور پھر حضور کو دیکھتے ہی وہ کیا کہتے ہیں، وہ جلدی سے اپنے باغ سے کچی پکی کچھ کھجورے توڑ کے لے آتے ہیں، اور کھجورے توڑ کے حضور علیہ السلام کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں آپ لوگ یہ لیجئے، اور چھری پکڑ کے فوراً جو ان کے گھر میں بکری تھی، اس بکریاں تھیں، ان کو ذبح کرنے کے لیے چلتے۔ مہمان نوازی کا ادب بھی سامنے آ گیا کہ آتے ہی پتہ ہے 2 گھنٹے انتظار کرا کے مہمانوں کو جب بھوک ہی مر گئی، میں نے شادی ہالوں میں 2 گھنٹے 3، بھائی کوئی آج کل کوئی شوگر والا ہے، کوئی فلاں بیمار ہے، کوئی فلاں، آتے ہی کچھ نہ کچھ رکھ دیا اور کہا کہ بس آپ ٹھہریے، میں ابھی بکرا ذبح کر کے لاتا۔ مہمان بھی کیسے تھے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نے فرمایا ایاک والحلوب، ٹھیک ہے بکری ذبح کر رہے ہیں آپ ہمارے لیے، لیکن دودھ والا جانور ذبح نہ کریے گا، جو بکری دودھ دیتی ہے۔ یعنی مہمان میزبان کا خیال کر رہا ہے، میزبان مہمان کا خیال کر رہا ہے۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں یہ والی ڈش ہو جائے تو اچھا ہو جائے، بھائی یہ کھانا ہو جائے، بھائی کچھ کھائیں گے۔ ہم ایک جگہ گئے، ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ شوخ، تو انہوں نے کہا بھائی آپ بتا دیجئے کوئی پسند ہو۔ کہا ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہم چھوٹے کا گوشت کھاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ایاک والحلوب، میں ٹھیک ہے آپ بکری ذبح کر لیں لیکن دودھ والا نہ ذبح کریے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ صحابی ذبح کر کے لائے اور حضور علیہ السلام نے کھایا۔ پھر کیا کہا حضور علیہ السلام؟ کہتے والذی نفسی بیدہ لتسألن عن ھذا النعیم یوم القیامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ان نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، سوال ہوگا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اللہ اکبر۔ وہاں محاسبے کا خوف تھا، گھر میں ایک جوڑے پر۔ وہ ہمارے ایک بزرگ ہیں نا، وہ تبلیغی بزرگ، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کی 2 پریشانیاں ہیں۔ ایک پریشانی عورت کو یہ ہوتی ہے کہ میں تقریب میں کیسے جاؤں، میرے پاس کوئی نیا سوٹ نہیں ہے، اور ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ سوٹ رکھنے کے لیے میرے پاس جگہ نہیں۔ یہ 2 بڑی ان کی پریشانی ہے۔ میرے بھائیوں، بہت ہی غلط زندگی ہے۔ سوچیں بدلیں، جذبے بدلے، نیت بدلے،
ٹینشنیں اور کچھ نہیں ہے، ٹینشنیں یہ ہیں کہ نعمتیں ان کا ایسا. میں نے عرض کیا تھا جس طریقے سے چکھنے کا ایک حادثہ ہے، دیکھنے کی ایک حس ہے، سننے کی ایک حس ہے، ایسے ہی نعمتوں کو محسوس کرنا بھی یہ بھی ایک حس ہے. ہماری یہ حس مر گئی. ٹھنڈے پکے گھر ہیں، چلتے پنکھے ہیں، چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، ہضم ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھ رہی ہیں. ایک چکر ہسپتال کا لگا لے، آدمی کے ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں کہ لوگ کس کس حال میں. میرے بھائیوں ضروری ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہم اپنے گھروں میں رونا چھوڑ دیں، ہم اپنے گھروں میں شکر کرنا شروع کر. ٹھنڈا پانی پی کے ایسا شکر ادا کریں کہ بچے بھی سیکھیں کہ یہ بھی نعمت ہے. تو اللہ مجھے بھی توفیق دے. ایک حدیث میں آتا ہے، کتنی عجیب حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يسأل عنه یوم القیامت یا من النعیم ان یقال، سب سے پہلے کل قیامت میں جن نعمتوں کا سوال ہوگا تو بندے سے یوں کہا جائے گا الم نصحح لک جسمک، کیا تمہارا جسم صحیح سلامت نہیں تھا؟ دے سکتا ہے کوئی اس کی قیمت؟ اور کہا جائے گا وَنُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، پینے کے لیے تمہارے پاس ٹھنڈا پانی نہیں تھا؟ اتنی نعمتوں کا سوال ہو، جسم صحیح نہیں تھا؟ تمہارا کاروبار کیسا تھا؟ تمہارے پاس سواریاں کیسی تھیں؟ تمہارے پاس گاڑیاں کیسی تھیں؟ نہیں، تمہارا جسم صحیح نہیں تھا. کروڑوں کی مشین اللہ پاک نے دی ہوئی. ہماری زندگی کا ایک ہی حل ہے، ہم شکر کے بولوں کو عام کریں، ہم اپنی شکر کی سوچ کو عام کریں. تو میں یہ کہہ رہا تھا، کہاں ابو ذر ہیں؟ حضور کی صحبت یہ سکھا رہی ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں ایک جوڑا میرے پاس ہے، مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں مجھ سے اس جوڑے کا محاسبہ نہ ہو جائے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں مذاق بھی آپ کی طبیعت میں تھا. قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہی ابو ذر ہیں؟ کہنے لگے ہاں، میری بیوی کا یہی خیال ہے. کسی نے اسی طریقے سے آپ کی صاحبزادی، کبھی آپ کے ساتھ آپ کی صاحبزادی ہوتی اور کوئی پوچھ لیتا یہ آپ کی صاحبزادی ہیں، تو کہتے ہاں اس کی ماں یہی کہتی ہے. تو آپ کی طبیعت میں مذاق بھی تھا. اور ایک مرتبہ کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک شخص پیش ہوگا، فرشتوں کو حکم دیا جائے گا پہلے اس پر اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کرو. تم نے یہ گناہ کیا تھا، چھوٹا گناہ، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ اقرار کرے گا، گناہوں کی فہرست، فرشتے چھوٹے چھوٹے گناہ پیش کریں گے. تم نے فلاں دن یہ کیا تھا، فلاں وقت یہ گناہ کیا تھا. جب فرشتے اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ اس پر پیش کریں گے تو آواز آئے گی ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی دیتے چلے جاؤ. جب وہ شخص یہ سنے گا ایسا رحیم ایسا کریم رب، تو وہ شور کرنے لگا فرشتوں ٹھہرو، ابھی ہمارے پاس اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی گن لو. ابھی ہمارے پاس اور بھی بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کو بھی گن لو. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اس لفظ پہ ٹھہر جاتے اور فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان کرتے تو اتنا ہنستے کہ آپ کی داڑھیں کھل جاتی. اب آگے میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اسلام کی ایک ادا کی کاپی کرتے تھے. تو جب وہ یہ حدیث بیان کرتے ہوں گے تو کس قدر ہنستے ہوں گے. تو بہرحال یہ میں نے کچھ آپ کے سامنے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا حلیہ بتایا. آپ کا حلیہ کیسا تھا، لباس کیسا تھا، وضع کیسا، قطع کیسی تھی، آپ کی طبیعت کیسی تھی. آپ کا تعلق قبیلہ غفار سے تھا. یہ غفار کا جو قبیلہ تھا یہ کیا تھا؟ یہ قبیلہ
قریش کے جو قافلے جو سورہ قریش میں آپ پڑھتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں میں تجارتی سفر کرتے تھے شام کی طرف، تو راستے میں یہ قبیلہ پڑتا تھا، اور یہ جو قبیلہ تھا ان کی نگاہیں پڑتی تھیں کہ بھائی ان اونٹوں پہ لدا ہوا مال جا رہا ہے اور قیمتی قیمتی چیزیں جا رہی ہیں، اور ان کی نیت خراب ہوتی تو رفتہ رفتہ انہوں نے یوں کیا. اچھا، طبیعت کے اندر ایک تو تربیت نہیں تھی، ظاہری بات ہے مسلمان نہیں تھے، تربیت نہیں تھی، اور غربت تھی. یہ دیکھیے، غربت تھی اور تربیت نہیں تھی، جہالت تھی، علم نہیں تھا، تربیت نہیں تھی. یہ خدا نہ کرے کسی معاشرے کے اندر ہمارے مہنگائی بھی ہو، غربت بھی ہو، اور ساتھ ساتھ تربیت نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، مسجد سے تعلق نہ ہو، علماء سے تعلق نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ ہوتا ہے جو قبیلہ غفار نے کیا. ڈاکہ زنی شروع ہو، لوٹ مار ہو گئے، موبائل چھینے جا رہے ہیں، فلاں چھینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکہ زنی شروع کر دی، اور غریب مسافروں کے جو قافلے جاتے اس کو لوٹنا شروع کر دے. ایک عجیب بات لکھی حضرت نے کہ ناممکن ہے کہ اب ان کی یہ غارت گری یہ رک جائے. ایک جرم یہ مقدمہ ہے دوسرے جرم کا، ایک جرم وہ سیڑھی ہے دوسرے جرم. جب طبیعت ایک جرم کر لیتی ہے تو ایک جھجک ختم ہو جاتی. یہ بہت بڑے عالم مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ، انہوں نے لکھا نفسیات کا ایک اصول ہے، اس کو سن لیجئے. نفسیات کا ایک مسلم اصول ہے، ایک قانون ہے. ضمیر کے خلاف جس وقت ایک کمزوری سرزد ہو جائے تو آئندہ اب اس کا انسداد مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بسا اوقات بے باکی بہت زیادہ دردناک ہو جاتی. عجیب بات لکھی. دوبارہ عرض کرتا ہوں، نفسیات کا، انسانی نفسیات کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ ضمیر کے خلاف جس وقت ایک کمزوری سرزد ہو جائے تو آئندہ اس کا انسداد مشکل ہو جاتا ہے، بسا اوقات بے باک انسان ہو جاتا ہے. میں ایک کتاب میں پڑھا تھا، یہ جو فتنہ ہے، اگر انسان پہلے قدم پہ اپنے آپ کو فتنے سے بچا لے تو بچا لے. فتنے کی مثال دلدل کی طرح ہے. ایک قدم رکھا، اب امید ہے کہ آپ واپسی کر لیں. 1 سے 2 قدم ہو گئے، 2 سے 3 قدم ہو گئے، اب انسان دھستا چلا جائے گا، اب واپسی ناممکن ہو جائے گی. انسان نے محسوس کیا میرا موبائل کا استعمال بڑھ رہا ہے، بس اسی وقت انسان متنبہ ہو جائے کہ بھائی آج یوں سمجھے کہ انجانے میں غلط چیزیں میرے سامنے آ گئیں، کل یہ چیز ارادہ بن کے سامنے آئے. آج لمحے بھر کے لیے سامنے آئی ہیں، کل پھر میں خود اس کی تلاش میں کہیں نہ نکل جاؤں. تنہائیوں میں نامحرموں سے بات ہو رہی ہیں، شروع میں اپنے آپ کو رونا، پھر اس کے بعد جب بیماری، اس لیے میں نے عرض کیا تھا، شاید رمضان میں میں نے آپ سے عرض کیا تھا، کچھ گناہ انسان کرتا ہے ماحول کی وجہ سے. اندر سے بڑا اچھا انسان ہے، بس ماحول کی وجہ سے وہ مغلوب ہو گیا. اور کچھ گناہ وہ انسان کی گھٹی میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ اس کی فطرت بن جاتے ہیں، وہ اندر کے داعیہ بن جاتے ہیں، وہ اندر کا داعیہ بن جاتے ہیں. وہ گناہ بڑے. اس لیے حضرت نے عرض کیا تھا، قاری طیب صاحب رحمہ اللہ نے، صحابہ سے اگر کسی منزل پہ کوئی گناہ ہوئے ہیں وہ ان کے اندر کے داعیے کی وجہ سے نہیں ہوئے، اندر ان کا بڑا پاک تھا، اندر ان کا بہت صاف تھا، وہ خارجی اثرات کی وجہ سے ہوئے، اور وہ بھی صحابیت کی ابتدائی منزل میں ہوئے. اس لیے بھائیوں، میں ہوں، آپ ہیں، ہر ایک اپنے آپ کو دیکھے، ٹٹولے، میں کس طرف جا رہا ہوں اور کہاں مجھے فوراً بریک لگانی، اور خدا نہ خواستہ اگر میں نے یہاں بریک نہ لگائی تو پھر یہ دلدل میں پھنستا نہ چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ میرے لیے واپسی مشکل ہو جائے. تو کہتے ہیں غفار قبیلہ، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی کہ اس نے دیکھا کہ قافلے شام کی طرف جا رہے ہیں، چلو ان کو لوٹ لو، لوٹنا شروع کر دیا. اب کیا ہوا؟ آہستہ آہستہ طبیعت کی جھجک ختم ہوئی،
اب انہوں نے کیا کیا، وہاں سارے عرب کا ایک کلچر تھا، حرمت والے مہینوں کی ان کے یہاں تعظیم ہوتی تھی، اور ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے، رجب ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، اب یہ مہینے آتے، انہوں نے کہا ان 4 مہینوں کے قافلے کیوں ضائع ہوں۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ارے یہ تو مذہبی ڈھکوسلے ہیں۔ ابھی ایک فتویٰ دے دیا تقی عثمانی صاحب نے، ایسا ہو گیا، پتہ نہیں کیا مصیبت آ گئی، ایک فتویٰ دے دیا تو کیا مصیبت آ گئی، اور وہ میڈیا کے اوپر شور مچ گیا۔ یہی ہوتا ہے، انہوں نے کہا یہ سب مذہبی ڈھکوسلے ہیں، ارے کچھ نہیں ہوتا، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ 4 مہینے کے قافلے ہم کیوں ضائع کریں، تو انہوں نے اس کا ہیلہ نکالا۔ انہوں نے ہیلہ کیا نکالا کہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں اس کی حرمت بدل دی۔ مثلا محرم حرمت والا مہینہ ہے، تو کہتے ہیں اس مرتبہ محرم ابھی نہیں ہے، اگلے مہینہ والا محرم ہے، مہینوں کو بدل دیا۔ پھر اس پہ بھی بس نہیں کیا، پھر انہوں نے کیا کیا، بڑھتے بڑھتے کہنے لگے کہ بھائی بس کوئی سے بھی 4 مہینے ہیں، ان کا 12 مہینوں میں ان کا تقدس اور ان کا احترام کر لو، باقی مہینے ہمارے لیے حلال ہے۔ پھر اس کے بعد اس پہ بھی بس نہیں کیا، بلکہ وہ کیا کہنے لگے، انہوں نے سال کو 13 مہینے کا کر دیا، 14 مہینے کا کر دیا، صرف اس لیے۔ اچھا، اسی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سن 9 میں جب حج کیا، تو آپ کو پتہ ہے حج تو ذوالحجہ میں ہوتا ہے، لیکن یہ عرب جو ہے وہ مہینوں کو بدلتے تھے۔ اس سال جو حج ہوا وہ حقیقت میں ذوالحجہ کا مہینہ نہیں تھا، انہوں نے ہاں جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 10 میں حج کیا ہے تو وہ صحیح گنتی کے اعتبار سے بھی وہ ذوالحجہ کا مہینہ، اس لیے بخاری کی روایت ہے حضور نے فرمایا تھا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق آج زمانہ گھوم گھما کر پھر اسی طریقے سے اپنی اصل پر آ گیا ہے، جیسا کہ جس دن اللہ نے یہ مہینے پیدا کیے تھے، جس دن ہر مہینہ محرم کی جگہ پہ آ گیا، سفر کی جگہ پہ آ گیا۔ تو یہ قبیلہ اس نے کیا کیا، شروع میں ڈاکہ شروع کیا، پھر آخر میں آگے جا کے انہوں نے ان 4 مہینوں کی حرمتوں کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اور آگے نکلے اور بڑھتے بڑھتے وہ بہت ہی آگے نکل گئے۔ یہ بہرحال ان کا قبیلہ تھا، قبیلہ غفار، اور بعد میں چونکہ یہ قبیلہ اسلام میں اس نے جلدی کی تو ہمیں حدیث میں اس قبیلے والوں کی تعریف بھی ملتی ہے۔ حضور ایک مرتبہ یہ قبیلے والے آئے تو حضور علیہ السلام نے کہا غفار غفر اللہ لہ، یہ قبیلہ غفار ہے، اللہ ان کی مغفرت کر۔ سالم سالمہ اللہ لہ، یہ قبیلہ سالم ہے، اللہ پاک ان کو سلامتی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج میں نے کچھ حلیہ عرض کیا، آپ کی ایک صفت سامنے آئی، شکر کرنا۔ ایک کمبل جسم کے اوپر ہے لیکن دل اتنا پاکیزہ ہے جو شکر سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ہے قیمت۔ دیکھیے ساری دنیا کی جو مغرب کی تعلیم ہے، ساری دنیا کی، اس کا تعلق دماغ سے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تعلق دل سے۔ آپ دنیا کے اندر چلے جائیں، کسی کمپنی میں چلے جائیں، آپ کہیں کہ میرا دل بہت خوبصورت ہے، نرم ہے، سخی ہے، اس میں تواضع ہے، اس میں اللہ کی محبت ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں۔ یہ بتاؤ معلومات کتنی ہیں، ڈگریاں کتنی ہیں، آپ فرق دیکھ رہے ہیں کتنا؟ اور محمد الرسول اللہ کی تعلیم کیا تھی؟ آپ کے پاس معلومات بہت ہیں لیکن آپ دل کے بیمار ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ علم والے نہیں ہیں، آپ جاہل ہیں، آپ ناواقف ہیں، آپ بے خبر ہیں، آپ کی تعلیم آپ کے لیے نافع نہیں ہے۔ وہاں سارا زور دل کے اوپر تھا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ ابھی تو ہم بہت پیچھے ہیں، پتہ نہیں کب خیال آئے گا کہ دل بھی کوئی محنت کی چیز تھی، اور دل پہ بھی محنت کرنا۔ میں اکثر پہلے بھی میں نے کئی سال پوچھا، میں نے کہا ہم اپنا محاسبہ کریں یومیہ، میں اور آپ اپنے دل پر محنت کرنے کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں، جواب پتہ چل جائے گا۔ گاڑی اور صاف ہو رہی ہے، کپڑے صاف ہو رہے ہیں، جسم صاف ہو رہا ہے، دکان چمک رہی ہے، پیسے کی محنت، ہر محنت ہو رہی ہے، دل پہ کتنی محنت ہو رہی ہے یومیہ۔ کسی طریقے سے دل سنور جائے، کسی طریقے سے دل اللہ والا بن جائے، کسی طریقے سے دل ایسا ہو جائے کہ اللہ کو پسند آ جائے۔
کل قیامت میں بس یہی دیکھنا ہے، بتاؤ دل کیسا لے کے آئے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے اور ہم اپنے دل کو سنوار لیں، دل پہ محنت کر لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اے اللہ ہم سب کی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما، اپنی محبت معرفت نصیب فرما، فکر آخرت نصیب فرما، نعمتوں کا استحضار نصیب فرما، قناعت کی دولت ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ نعمتوں پہ شکر گزاری کی توفیق عطا فرما، وہ دل دماغ ہمیں نصیب فرما کہ اللہ ہم موجود نعمتوں کو دیکھیں بجائے یہ کہ ہم مفقود نعمتوں پہ روئیں، جو نہیں ہے اس پہ رونے کے بجائے کہ اللہ جو تو نے دیا ہے اس پہ شکر گزاری والی زبان، شکر والا دل اے اللہ ہم سب کو نصیب فرما، ہمارے بچوں کو نصیب فرما، ہماری بیٹیوں بیویوں کو نصیب فرما، ہماری اولادوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ کل قیامت میں ایک ایک نعمت کا سوال ہوگا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی بھی توفیق عطا فرما، ان پہ شکر گزاری کی بھی توفیق۔ ہم میں ہمارے متعلقین میں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ ہمارے ایک استاد، بڑے استاد مفتی شاہد صاحب بہت بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے اساتذہ، رشتہ دار، والدین، عزیز اقارب، دوست احباب، محسنین جو اس دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، امت مسلمہ کی جان مال عزت آبرو ایمان اعمال کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا